السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جناب صدر اور اساتذہ اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج میرا موضوع ہے سخن مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کرے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ ارشاد باری تعالی ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات کے بتانے کے لیے کافی ہیں۔ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدمیں چومے۔ جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف کسی رشتہ اور مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی۔ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عاص، عبید، حق، امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیگر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک ایک پر 3 4 آدمی ہیں، بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ حضرات جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پسریتی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا۔ ایسی جگہ پر اگر کسی کو پانی پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہ ملے۔ اور جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی ضرورتیں پڑتی ہیں وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر نے اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیز ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا کر اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے جس کو تاریخ بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے مسلمان خوفناک طوفان میں گھیرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلام کے پاسبانوں آج ہم اور تم ملک اندلس کو نہیں جانتے کہ ملک اندلس میں ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت اور طاقت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی۔
وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کے حالات یہ ہیں کہ ایک بھی مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کیا گیا، مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ بلکہ فلسطین میں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو اپنی ماں کی گود سے جدا کر دیا جا رہا ہے، بلکہ علماء اکرام کو سخت سے سخت سزائیں دی جا رہی ہے۔ حضرات، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی، اور آج ہمارے حالات یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، کہیں ملک سے نکالنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مساجد کی جگہ مندریں تھی، کوئی کہتا ہے کہ مدارس کی جگہ ہماری ہے، کوئی کہتا ہے کہ قبرستان کی جگہ ہماری تھی، کوئی کہتا ہے کہ درگاہوں کی جگہ ہماری تھی۔ مسلمانوں، آج ہمارے حالات ایسے کیوں ہو گئی؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج ہمارے لیے پوری دنیا وحشت و بربریت کی عامہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھتے چلے جاتے تھے۔ باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، کمتا نہ تھا کسی سے سیر رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمائے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری بعد سربلندی تاریخ مخلوق تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سر نیچے نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر تباہی و بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے، آج مسلمان نہیں رہا۔ آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ میں اسی چھوٹی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔